अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नॉवेल से लुत्फ़अंदोज़ होकर अपने दिन को मज़ीद खुशगवार बना सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं एपिसोड 22। जब तुम अफगन भाई से रोमांस भगा रही हो तो वीडियो बना लेना। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उस रूप में कैसी लगती हो। उसके लुत्फ़ लेने वाले शरीर अंदाज में उसका चेहरा खफ से सुर्ख पड़ गया। बकवास नहीं करो, उसने सुरुख चेहरे के साथ उसे डांटा। अच्छा, वैसे इस ड्रेस को मुंतखब करने की ख़ास वजह? मुंतशा ने उसके ड्रेस को नाकदाना निगाहों से देखा, क्योंकि एक तो मैं शलवार कमीज़ ज़्यादा नहीं पहनती, दूसरा जिस तरह से उनकी फियांसी की ड्रेसिंग, उससे यही साबित होता है कि मोहतरम को ऐसी ड्रेसिंग पसंद है। उसका अंदाज़ हनूज जरा कटाई था। उसी पल मिसेस जोसेफ कमरे में दाखिल हुई तो उसकी तैयारी देखकर उनके तासुरात भी कमोबेश उसी से मिलते जुलते थे जो कुछ देर कबल मुंतशा के थे, मगर वो उन्हें नज़रअंदाज किए चाय का कप उठा चुकी थी और मुंतशा को इशारा किया कि वो बोलना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम लाला। लाउंज में दाखिल होते हुए खुशी से बाआवाज़ सलाम करती शेर लाला की मानंद बढ़ी, जो उसे देखते ही सोफे से खड़ा हो चुका था। कैसी है लाला की जान? उसका माथा चूमते हुए उसने मोहब्बत से इस्तफसार किया तो वो खुल के मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं लाला? उसके साथ सोफे पर बैठती हुई मुस्कुराते हुए बोली तो मिसेस फरहान ने तमानियत से अपने बच्चों के इस प्यार को देखा। स्टडी ठीक जा रही है? कॉलेज में कोई मसला तो नहीं है? उसके पहले सवाल का जवाब इस्बात में देता हुआ तफक्कुर आमेज़ लहजे में गोया हुआ तो कॉलेज के नाम से उसे बेतनहा एक शख्स याद आया, जिसे फ़ौरी दिमाग से झटकते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। जी लाला, सब ठीक है। वो मध्यम लहजे में गोया हुई तो उसने इस्बात में सर हिलाया। खाना लग गया है, बाकी बातें बाद में कर लेना। वो जो दोनों बहन भाई अपनी बातों में मगन माँ का उठना और वापस आना महसूस न कर सके, उनकी आवाज़ पे चौंके। डैड नहीं पहुँचे अभी? उनकी मैयत में डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ते शेर आलम ने इस्तफसार किया। रास्ते में है, 5 मिनट तक पहुँच जाएंगे। उनके जवाब पे वो सर होले से खमकता अपनी कुर्सी घसीट के बैठ गया। लाला, मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन कॉल पे करनी है, तो जब आप फारिग हुए तो बताइएगा। खाना खाने के बाद जब सब बैठ के चाय पी रहे थे तो एक नतीजे पर पहुंचती हुई शेर आलम की जानिब हल्का सा खिसकती मुद्दम लहजे में गोया हुई तो उसके चेहरे पर गहरी निगाह डाल के वो सर इस बात में हिला गया। जैसे ही गाड़ी ऑफिस के मेन गेट के सामने रुकी तो उसे अपनी बीट मिस होती महसूस हुई, लेकिन वो खुद को हिम्मत का दर्ज देती गाड़ी से बाहर निकली और पैर मजबूती से चिकने फर्श पर जमाती वो स्याह पेंसिल हील के साथ टक टक करती आगे बढ़ती जा रही थी। उसने सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट को फ़ौक़ियत बख्शी कि वो इन हील्स के साथ कम से कम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। तभी उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और बिना ध्यान किए वो लिफ्ट में दाखिल हुई। या अल्लाह, आज का दिन अच्छे से गुजार देना, या कम से कम आज के दिन उस शख्स की आंखों को कुछ हो जाए, या उनको कम से कम मुझे देखने की फुर्सत न मिले। बैग की लंबी सी स्ट्रिप कंधे पर लटका कर उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल बैग में डाला और ख़ुद कमर में बिखरे बाल समेट कर उन्हें जोड़े की शक्ल देती उसे गिर्द स्कार्फ लपेटते हुए मुसलसल बोल रही थी। मेरे हक़ में मांगी तुम्हारी दुआएं शायद अल्लाह को पसंद नहीं आती, जो वो कबूल नहीं करता, क्योंकि न सिर्फ मेरी आंखें ठीक हैं बल्कि इतनी ठीक हैं कि उन्हें तुम्हारा बैग गला फटा हुआ मुझे बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर रहा है। भारी मगर बेतासुर गैर मुतवक्किल आवाज़ सुनकर उसके हाथ में कान के अंदाज में उसके पहलू में लटक से गए और वो एक झटके से पीछे मुड़ी, जहाँ वो सियाह सूट में मलबूस लिप्स से टेक लगाए उसको गहरी निगाहों से तक रहा था। उसकी निगाहों के इर्तिकाज़ पे उसने बेसाख्ता बाजू अपनी कमर की तरफ घुमाया और हाथ से अपनी कमर और गर्दन टटोलने लगी। झूठ बोल रहे हैं आप? जब उसके हाथ कुछ न लगा तो उसने मशकूक निगाहों से उसे देखा तो उसने गहरी सांस भर के उसे देखा। जाहिर है, उसे कंधे उचकाकर कहने पर वो गहरी पुरसुकून सांस भरती दोबारा रुख मोड़ती उसकी जानिब अपनी पुश्त कर गई। जब अगले ही लम्हे उसे अपनी पिछली गर्दन से इंच दो नीचे उसके सुलगते होंठों का लम्स महसूस हुआ तो वो लड़खड़ा सी गई और बेसाख्ता सहारे के लिए अपने ट्राउज़र को दोनों हाथों से दबोच गई। मैं ऐसे फजूल झूठ नहीं बोलता।
اس کے جوڑے کے گرد لپٹے اسکارف کے گرا ایک جھٹکے سے کھول کر اس کے سارے بال اس کی کمر پر بکھیرتا وہ اس کی سانسوں کو بھی بکھیر کے رکھ گیا۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ وہ جو اس کی حرکت پہ حسب عادت شرم و حیا سمیت بھڑک اٹھنے والی تھی منتشر کی ڈوز یاد آئی تو آہستگی سے گویا ہوئی۔ اس کے گالوں پہ ہاتھ پھیرتا شرابگن اس کے کہے الفاظ پہ ٹھٹکا اور بہت بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ایک مفت کی ایڈوائس دوں تمہیں؟ اس سے داہنے کندھے کی جانب جھکتا وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا تو اس کے لہجے کے زیر و بم سانسوں کی تپش اور لفٹ کی تنہائی میں اسے اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہونے لگے، لیکن وہ بمشکل خود پہ قابو پاتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ ایسے اپلنگ حلیے میں کھڑے ہو کر اس شخص سے ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے جو آپ پہ آپ سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ اسے کندھے پہ اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے بال ہٹا کر واپس اسی جگہ پہ اپنا لمس چھوڑتا اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکالنے کے در پہ ہو گیا۔ سر، اس کے لب سرسرائے لیکن وہ دھیان دیے بغیر اسے اچھی طرح اپنی بات کا مطلب سمجھانے کے بعد سیدھا ہوا تو ظالم کو اپنی گردن جلتی سی محسوس ہوئی، لیکن اس کے کسی بھی رد عمل سے قبل وہ بٹن دباتا لفٹ کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اپنی اس دھڑکنوں کو اعتدال پہ لاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، اس شخص کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنساؤں جو بنا کسی چابی کے یوں سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کی بریکس ہی فیل ہو جایا کرتی تھیں۔ اپنے چہرے کو تھپتھپاتی وہ اس ملاقات کے تاثرات کو کم کرتی لفٹ سے باہر نکلی اور نئے محاذ کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ہاتھ میں سفید چٹ پکڑے وہ دل میں اترتی خاموشی کو محسوس کرتی گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن یہ سب ہماری آنے والی زندگی کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے بس تھوڑا سا مزید انتظار، چند بے ربط سے جملے اور یقین دہانی۔ وہ جو رات کو اس کی باہوں میں بہت پرسکون سوئی تھی، صبح جاگنے پہ نہ تو بازوؤں کا حصار ملا اور نہ ہی وہ، مگر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھے گئے یہ چند الفاظ ضرور ملے تھے جو اسے ایک بار پھر سے الجھا گئے تھے۔ ایک ڈاکٹر بن رہے تھے آپ بھی، پھر آپ کا ایسا مشکوک رویہ اور یہ ہائبرنیشن پیریڈ۔ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی، مگر پھر ہاسپٹل سے کال آنے پہ وہ ہر سوچ کو ذہن سے جھٹکتے تیار ہونے چل دی، کیونکہ اب اس کے پاس یہ یقین تو تھا نہ کہ اس کا شوہر زندہ ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو پہلا سامنا ہی سسٹر نرگس سے ہوا جو اسے دیکھتے اس کی جانب لپکی۔ ڈاکٹر زرشے، وہ اس پیشنٹ نے کل رات سے نہ میڈیسن لی ہے اور نہ ہی کچھ کھایا ہے، الٹا چیزیں توڑا ہے۔ اس کے ہانپتے ہوئے انداز سے وہ پریشانی سے اس کے روم کی جانب بڑھی جہاں سے توڑ پھوڑ کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دروازے پہ کھڑی وہ درست مگر بلند آواز میں بولی تو ہاتھ میں دوائیوں کی شیشیاں پکڑے اس کے ہاتھ وہیں ساکت رہ گئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوائیاں واپس رکھ کر سرشاری سے بولا، ڈاکٹر۔ اس کے ایک لفظ سے ہی اتنی وارفتے کی جھلک رہی تھی کہ وہ اپنے اسٹاف کی موجودگی کے باعث خائف سی ہو گئی۔ سسٹر، آپ جلدی سے سوپر کو بلا کے لائیں اور یہ صفائی کروائیے، میں تب تک ان کو دیکھتی ہوں۔ وہ سسٹر کو حکم دیتی ان کی جانب بڑھتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تو اس کے رومال میں چھپے لب مسکرا دیے۔ مجھے دیکھنے کی خواہش کب تک یوں ہی پالتی رہیں گی؟ آج ہمت کر ہی ڈالیے۔ اس کے کہے کو اپنے ہی رنگ میں ڈھالتا اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ ایسی کوئی خواہش اگر تھی بھی تو وہ اب الحمدللہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ بھی مزید یہ ڈرامہ ختم کریں اور جتنی جلدی ہو ہاسپٹل کا کمرہ خالی کریں۔ بے لچک لہجے میں بولتی وہ اس کے بلڈ پریشر چیک کرتی اب اس کے زخموں کا معائنہ کر رہی تھی۔ میرے جسم سے میں دل کے زخم بھر دے میں چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو زرشے نے کمال ضبط سے اس کی گفتگو سن کے اسے بمشکل ہضم کیا۔ یہ جگہ جہاں تم بیٹھ کے میرے ساتھ فضول گوئیاں کر رہے ہو، یہاں اسی جگہ میں کل رات اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے اکیلے جان کے مجھے ہراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو ابہام مجھے تم سے نرمی برتنے پر مجبور کرتے تھے وہ کل رات ختم ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ اس کی خوبصورت پلکوں سے سجی روشن آنکھوں میں اپنی کٹیلی چمکدار آنکھیں گاڑے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی اپنے الفاظ اس کے گوش گزارتی واپس مڑی۔ اور اگر آپ کا شوہر ہی نہ رہے تو؟ پہلی دفعہ اسے اس کے لہجے میں ایک گینگسٹر کی بو محسوس ہوئی اور یہ ایسی بو تھی جس سے اس کا سانس فوراً بند کیا تھا، مگر وہ سنبھلی اور بنا مڑے خالی لہجے میں بولی، تو سمجھنا اس دن صرف وہ نہیں بلکہ میں بھی ساتھ ہی مر گئی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی جبکہ بیڈ پہ بیٹھے اس شخص کا چہرہ اس کے الفاظ کی بے رحمی پہ رومال کے پیچھے سفید پڑ گیا۔
سب مرسڈیز کالج کے سامنے جا کے رکیں تو یک کے بعد دیکھ دو گاڑیاں جب اس کے پیچھے رکیں تو بہت ساری نگاہیں بیک وقت رشک، حسد اور نفرت کے رنگ لیے مرسڈیز میں بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگیں، جو سرمئی رنگ کے فراک پاجامے میں ملبوس، وائٹ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دوپٹہ کندھے پہ لٹکائے اپنے ہم قدم چلتے فرحات کے ساتھ چل رہی تھی۔ فرحات لالا، آپ نے میری اسائنمنٹ کس سے بنوائی تھی؟ اسے اچانک کچھ دنوں بعد یاد آیا تو اس نے فوراً استفسار کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فرحات نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں نے بلاج کو شکریہ کہا تو وہ کہتے کہ انہوں نے تو کوئی اسائنمنٹ نہیں بنائی۔ وہ لرزتے ہوئے گویا ہوئی تو فرحات نے زیر لب بہت ہی مہذب الفاظ سے اس شخص کو نوازا، بہت سا تھوک نگلتے ہوئے اپنے ساتھ چلتی زرشالے کو دیکھا۔ میں نے خود ہی بنا دی تھی تاکہ شیر سر کو کہیں سے علم نہ ہو جائے اور ہم دونوں کو ڈانٹ پڑے۔ وہ فوراً بہانہ گھڑتا ہوا بولا تو اسے کندھوں سے جیسے بہت سارا بوجھ اتر گیا۔ شکر ہے، ویسے آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی رائٹنگ اس قدر شاندار ہے۔ وہ توصیفی انداز میں بولی تو اس نے فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا کہ کم از کم وہ اس شخص کے کھاتے کی تعریف سن کے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ ہائے زرشالے، اس کی دونوں دوستیں اسے دور سے ہی دیکھ کے چہکیں تو فرحات کے چہرے کے تاثرات فوراً سرد پڑے۔ وہ بلاج مصطفیٰ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ پاس آ کے پرجوش سے انداز میں گویا ہوئیں تو فرحات کی موجودگی میں ان کے الفاظ پہ خفزدہ سی ہو گئی اور ایک محتاط نگاہ فرحات پر ڈالی جو ان سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا بے چین نظر آ رہا تھا۔ ہاں، شاید پریزنٹیشن کے حوالے سے کوئی کام ہے، لیکن پہلے میں کلاس لے لوں۔ وہ اپنے مخصوص مدھم لہجے میں انہیں جواب دیتی کلاس کی جانب بڑھ گئی تو وہ دونوں نفرت سے اپنا یہ پلان بھی فیل ہوتا دیکھ کے دل محسوس کے رہ گئیں۔ السلام علیکم مس عالم۔ وہ جو بہت توجہ سے لیکچر سن رہی تھی، دائیں جانب سے آتی غیر متوقع آواز میں اس کا ارتکاز بری طرح سے بکھرا اور پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ ایک سلام پہ اتنی حواس باختگیاں، حالانکہ آج تو میں پورا دیوان سنانے والا ہوں۔ اپنے رڈ اور اکھڑ رویے کے بالکل برعکس وہ شوخ لہجے میں بولتا اسے گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے پین لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سے توجہ لیکچر کی سمت کرنی چاہی، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ شخص تو تب بھی توجہ سمیٹنے کا باعث بن جاتا تھا جب اس سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہ تھا، اور اب تو دل کے تار اسے جڑ رہے تھے۔ اب کیسے اس کی موجودگی اس پہ اثر انداز نہ ہوتی؟ مگر وہ خود پہ جبر کیے بمشکل لیکچر کے کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے میں کامیاب ہو پائی اور لیکچر ختم ہوتے ہی وہ سرحد سے باہر کی جانب لپکی۔ جی تو جناب، تکلے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔